دوستو السلام علیکم. ڈیزائنیٹو اسٹوڈیو کی سی ای او رومیسا میرے ساتھ ہیں. انہوں نے آغاز کیا تھا ڈیزائننگ سے. تو آج بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہیں کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر خصوصاً کام کرنے کے لیے تو وہ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اگر اس شعبے میں آئیں تو ان کا کیا مستقبل ہے. تو کیا وہ گھر بیٹھے خواتین لڑکیاں گھر بیٹھے کمائی کر سکتی ہیں؟ تو یہ ہم پوچھیں گے رومیسا سے جو کہ اپنی کمپنی کی سی ای او ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں جی کہ گھر میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں تو وہ ڈیزائن کے ذریعے یا کریٹیوٹی کے ذریعے پیسے کیسے کما سکتی ہیں؟ صحیح. میں نے جو 5 ایئر پہلے سٹارٹ کیا تھا تو جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ گھر پہ بیٹھ کے، تو میرا مین مقصد یہی تھا کہ کمفرٹ سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے اور اس کمفرٹ میں رہ کے آپ اچھا کمانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال سے گرافک ڈیزائننگ سے زیادہ بیٹر آپشن کوئی نہیں ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اچھا کمائیں. اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ گھر سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں، لیکن اچھا کیسے کما سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج. میری سٹارٹ میں نے کچھ جابس کی تھی، لیکن اب میں اپنی کمپنی کی سی ای او ہوں. ہم نے گرافک ڈیزائن کا سٹارٹ میں نے ویسے یوٹیوب سے لیا تھا، سب خود سیکھا تھا اور ایک شارٹ کورس کیا تھا. لیکن میجر یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ جس کو بیسک ٹولز پتہ ہیں، بیسک چیزیں پتہ ہے، وہ ایزیلی آ سکتا ہے. میرے مطابق تو کوئی بھی تھوڑا سا اگر انٹرسٹ لیتا ہے گرافک ڈیزائننگ میں تو وہ آ سکتا ہے. یعنی ان کی اپنی دلچسپی کا ہونا ضروری ہے، صرف انٹرسٹ ضروری ہے. اچھا ایک تو یہ تو بات ہو گئی نئے لوگوں کے لیے، نئی لڑکیوں کے لیے، نئے لڑکوں کے لیے جو گرافک ڈیزائننگ میں آ کے اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے لیے بات ہو گئی. اچھا بہت سارے گرافک ڈیزائنر مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم ڈیزائن بھی بناتے ہیں، ہم نے سارا کچھ کر لیا، لیکن نہ کوئی باہر ہماری چیز کو خریدتا ہے اور نہ ہی پاکستان میں اتنا دلچسپی سے اس کو لوگ دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی ارننگ ہوتی ہے. تو جو گرافک ڈیزائننگ آلریڈی کر رہے ہیں وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیزائننگ اتنی اچھی نہیں ہوتی؟ گرافک ڈیزائن انڈسٹری میں آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ گرافک ڈیزائنر بہت زیادہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لوکل اور انٹرنیشنل دونوں کام نہیں ملتے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا کام کاپی کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ بنایا ہے، سب ڈفرینٹ طریقے سے یونیک کام کر سکتے ہیں. لیکن ڈیزائنر جو نئے نئے آ رہے ہیں وہ ایک تھوڑا اپنے سے تھوڑا سا نیکسٹ لیول کے ڈیزائنر کو دیکھ کے کاپی کر کے دکھاتے ہیں اور جو کلائنٹ کو اپنی تخلیقی صلاحیتیں نہیں سامنے لاتے یوز کرتے. صرف یہی ریزن ہے کہ آپ کا کام پھر یونیک نہیں ہوتا اور کلائنٹ کو پسند نہیں آتا. تو ڈیزائنیٹو اسٹوڈیو میں آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام پاپولر ہوا، بہت ساری کمپنیاں اب آپ کو ڈیزائن کے لیے کام بھیجتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ کا سعودیہ سے، دبئی سے، پاکستان سے، مختلف جگہوں سے آپ نے کام شروع کر لیا ہے. تو اس کے پس پردہ اس کا مطلب ہے یہی محرک ہے کہ آپ کاپی کرنے کی بجائے جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، جی بالکل ایسا ہی، یعنی کریٹیوٹی ڈیزائن جو ہے وہ مین چیز اس میں کریٹیوٹی ہی ہے. تو جب آپ کا کام یونیک ہوتا ہے تو وہ چاہے بہت زیادہ اچھا نہ ہو، اس پہ ریویژنز ہو سکتی ہیں، چینج ہو سکتا ہے، لیکن کلائنٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ خود سے کام کرنے والا ہے، تب وہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں ایزیلی. یہی وجہ ہے کہ اب ہم لوگ اس ایئر ہم لوگ نے موو کر لیا انٹرنیشنل کلائنٹ سے بھی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جا کے ہنٹ کیا ہے. ہم لوگوں کی سب سے یونیک بات یہ ہے کہ ہم لوگ کی پورٹ فولیو دیکھ کے کلائنٹس نے خود ہی ہمیں اپروچ کیا ہے. گڈ. مطلب دیکھیں جب آپ اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں، اپنی چیزیں اپنے پیج کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ کے پاس کلائنٹ آئے جنہوں نے آپ کو کام دیا. اٹس گڈ. اچھا ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ڈیزائنر جو ہیں ابھی تک وہ پرانے ٹول استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. آج بھی اگر ہم کسی پرنٹنگ پریس والوں کے ساتھ دیکھیں وہ کون سا ہے، ورڈ ہے، کورل ڈرا ہے. ایسا ہے کہ جب جو جاب مائنڈ سیٹ والے لوگ جس طرح سے ہوتے ہیں، ہم کافی کہتے ہیں کہ جاب سے نکل کے وہ کرنا چاہیے. یہ کورل ڈرا اور آج کل کے نیو ٹولز جو ہیں ایڈوب کے، آفٹر افیکٹس، فوٹو شاپ، السٹریٹر مینلی،
وہ اسی طرح سے یہ ہے کہ جب آپ جو سب یوز کر رہے تھے کورل ڈرا، وہاں سے نکل کے جو لوگ السٹریٹر پہ آئے ہیں اور وہاں پہ کام کریں، آج کل صرف اور صرف انہیں کو کام مل رہا ہے. لیکن آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلائنٹس کے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم سے کورل ڈرا کی فائل مانگتے ہیں، جو کہ ایک ایلین کانسیپٹ لگتا ہے کہ ہم لوگ نئے جو ہیں، ہم لوگوں کو کورل ڈرا کا نہیں معلوم. اس وجہ سے جو ہم لوگ کے پاکستان کی کلائنٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی جب باہر والا کلائنٹ انہیں سے کوئی بات کر رہے ہوتے، کیونکہ باہر تو کورل ڈرا ختم ہو چکا ہے کافی عرصے سے. ختم ہو چکا ہے، اور ڈیزائننگ جو فوٹو شاپ میں یا دوسرے آپ کے ٹولز ہیں اس میں وہ زیادہ ہے. اچھا، اس میں رنگوں کا انتخاب یا کلر کا چناؤ یا ڈیزائننگ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ڈیزائن اور انٹرنیشنل ڈیزائننگ میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اس کا کیا اس کے پیچھے فلسفی ہے؟ جیسے کہ پریکٹس بہت ضروری ہے، ویسے ہی تھوڑی سی ہر چیز میں اسٹڈی بہت ضروری ہے. ایون تو گرافک ڈیزائن کمپلیٹلی پریکٹیکل ہے، اس کے باوجود آپ کی پالش ہو جاتی ہے جب آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں. ڈیزائن میں جب آپ اسٹڈی کرنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کلر تھیوری اور کلر سائیکالوجی ایک پورا پارٹ ہے گرافک ڈیزائن. اچھا، کلر سائیکالوجی. جی، کہ ویسے مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی نئی بات ہو کہ انسانی سائیکالوجی تو ہوتی تھی، یہ کلر سائیکالوجی بھی وہ ڈیزائننگ میں کلر سائیکالوجی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. زیادہ ضروری ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک اگر آپ دو ڈیزائنرز لیتے ہیں اور دونوں کو سیم کام دیتے ہیں، اور ایک کو صرف فوٹو شاپ کورل ڈرا کا پتہ ہے لیکن وہ اس نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا اس سائیکالوجی وغیرہ کلر تھیوری ان جنرل، اس کے کام میں اور دوسرے کام میں آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا. آپ کو دوسرے والا پسند آئے گا ایون تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیونکہ آپ کے برین کے اس سائیکالوجی کے ساتھ وہ کھیل گیا. اچھا، یہ کلر سائیکالوجی کی ایک دو ایگزامپل دیں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، آپ جس ریسٹورینٹ جاتے ہیں، ہم صرف بڑے بڑے ریسٹورینٹس کی بات کرتے ہیں، میکڈونلڈس، KFC، یہ سب، اس میں سب سے کامن آپ کو کلر کون سا دکھتا ہے؟ KFC اور اور میکڈونلڈ، یہ ریڈ کلر زیادہ. ریڈ کلر، اس کی آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، مطلب ریسٹورینٹ جتنے زیادہ تر وہ ریڈ کلر دکھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ریڈ کلر دکھاتے ہیں، اس سے ریڈ کلر دیکھ کے آپ کو بھوک لگتی ہے. اور ریڈ کلر سے بھوک لگتی ہے. ریسٹورینٹس والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگے، آپ ان سے کھانا لیں. اچھا، ان کو بھوک لگے اور وہ کھانا مانگے ریسٹورینٹ سے. اچھا، یہ ریڈ کلر کا ایفیکٹ ہے. تو اسی طرح یعنی جو مختلف شعبے ہیں ان کی کلر کی سائیکالوجی مختلف ہوگی. ایسا ہی ہے. ہیلتھ میں آپ جب بھی جائیں گے آپ کو لائٹ بلو، گرین، نیچر والے کلرز دکھیں گے. لیکن یہ تو ریڈ ہسپتالوں کے اندر وہ پھر ایمرجنسی اور الرٹنس، ایمرجنسی میں آپ کو دکھے گا. ہاں، ایمرجنسی میں. ادروائز ویسے ہم نے دیکھا ہے، میں یورپ میں تھا جب، تو وہاں پہ بھی دیکھا ہم نے، فارمیسیز کے کلر بھی لائٹ گرین، ہسپتالوں کے لائٹ گرین، لائٹ بلو، اور اس طرح کے رنگ ہیں وہاں پہ. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بے شک آپ کو یہ بہت بڑی چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیزائنر کو ان چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ نیلے پیلے رنگ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ پروڈکٹ کیا ہے، میں نے کلر تھیم کون سا دینا ہے. ایسا نا؟ ایسے ہی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اسٹڈی کرنا مشکل ہے تو آپ کے بگننگ سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بھی پروجیکٹ ملتا ہے سب سے پہلے اس کی ریسرچ کریں. آپ دیکھیں جو اس نیش میں کرتے، فار ایگزامپل آپ کو ہیلتھ سیکٹر میں ملتا ہے تو آپ دیکھیں جو آلریڈی بڑے ڈیزائنر ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے جو کام کیا اس میں اس نے کون سا کلرز یوز کیے، کون سے فونٹس یوز کیے، کون سا بہت اوائڈ کیا ہے. وہی چیز اسٹارٹ میں آپ کاپی کرنا اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ خود ہی آپ کو نیکسٹ ٹائم. نہیں، ایک طرف تو آپ کہہ رہی تھی کہ کاپی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ایلیمنٹس نہیں کاپی کرنے، آپ نے چیزیں کاپی نہیں کرنی، پر رولز تو ایک ہی ہیں. ہاں، رولز ایک ہے. ہاں، رنگوں کے رولز ایک ہیں ورلڈ وائڈ. تو ٹھیک ہو گیا جی. ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں تو وہ گرافک ڈیزائنر بن کے، اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ کریٹیوٹی، خوبصورتی، گھروں کو سجانا، چیزیں تو گرافک ڈیزائننگ وہ کر سکتی ہیں. وومن کے اندر تو انیٹ ہوتی ہے نا. سب سے جو یونیک چیز ہم لوگ کے ڈیزائن اسٹوڈیو کی یہ ہے کہ ہم لوگ کے وومن لیڈ ڈیزائن اسٹوڈیو ہے. اچھا، اگر ہم آپ کا کوئی ای میل دیں اور کچھ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ ڈیزائننگ کرنا چاہیں یا ان کو کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو آپ کوئی ای میل دیں گی جو ہم آپ کی کمپنی کا؟ جی، ہم لوگ کے سوشل ہینڈل بھی ہے اور ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے، وہ ہم آپ چلیں وہ اس پہ ہم ریفرنس دے دیں گے تاکہ اگر کچھ لڑکیاں آپ سے رابطہ کریں تو وہ معلومات لینا چاہیں تاکہ وہ اس میں آگے آ سکیں. ہم لوگ پاس آلریڈی جونیئر ڈیزائنر، سینئر ڈیزائنر، امپلائے سارے کام کر رہے ہیں ہم. تو کوئی بھی انٹرنشپ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے ہم لوگ سے رابطہ. اچھا، آلریڈی جو ڈیزائنر لڑکیاں کام کر رہی ہیں
یا سیکھ رہی ہیں وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتی ہیں. یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو مزید ٹریننگ دیں گے کیونکہ ہم لوگ آلریڈی بڑے پروجیکٹس انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے. جب آپ گو تھرو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیزائنیٹو اسٹوڈیو سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک پوری ٹیم ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گی. اس وقت آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ہم کسی اور اچھے پروگرام کے ساتھ ڈیزائنیٹو اسٹوڈیو کی سی ای او رومیسا سے کہیں گے کہ وہ کچھ اور باتیں بتائیں تاکہ ارننگ کے حوالے سے ہماری نوجوان بیٹیاں اور بچے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ کے اپنا نام پیدا کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.